Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں اخلاص پر بتا رہا تھا کہ جب جنت اور جہنم پہ یقین ہوتا ہے نا تو انسان کوشش کرتا ہے اپنے عمل کو چھپائے، ورنہ کام کم ہوگا شو زیادہ. تو عبداللہ بن مبارک کا واقعہ ایک راوی بیان کرتے ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے جنگ میں ہم نے دیکھا، اب یہ تو بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کی عبادتوں کے عجیب واقعات ہیں. انہوں نے کتاب لکھی کتاب الزہد، اس میں زہد سے متعلق، دنیا سے بے رغبتی اور اس کے متعلق حدیثیں جمع کی. تجارت بھی کر رہے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی کی باتیں بھی. تو پتہ چلا بھائی پیسہ کمانا ہے، پیسے سے دل نہیں لگانا، دل نہیں لگانا، کمانا کمائے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو تبھی تو بے فکری سے لڑ بھی رہے تھے، اگر نہیں کماتے تو بار بار میدان جنگ میں فون آ رہا ہوتا بیگم کا، گھر میں کھانے کو ہے نہیں، ادھر کافروں کی فکر پڑی ہوئی ہے ان کو، تو لڑ سکتے تھے. پھر وہ کہتے یار پہلے میں گھر میں تو جہاد کر لوں، ہیں پہلے وہاں جہاد کروں گا، پھر آؤں گا ادھر. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا کیا، وہ کسی نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے اور ایسی بہادری سے لڑا ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس کے بہت تہلکا مچا دیا اس نے. اب دیکھو ہم اگر ایسی بہادری کریں تو ہم تو چاہیں گے کہ ویڈیو بن رہی ہو نا اس کی، ایک دفعہ تو تصویر آ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے، کیونکہ ڈھاٹا باندھ کے لڑنے کا رواج تھا نہیں، لوگ منہ کھول کے لڑا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جب میں بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو منہ ڈھانپ کے لڑوں گا. ہم کیا کہتے ہیں کہ بزدلی دکھانی ہے تو منہ چھپا کے بھاگو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، بہادری دکھانی ہے تو منہ کھول کے لڑو. تو انہوں نے کیا کیا، ایک وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں ڈھاٹا باندھا ہوا ایک شخص آیا اور ایسے لڑائی لڑی اس نے، پھر پیچھے پلٹ کے پھر دوبارہ حملہ. کہہ رہے ہم حیران یار یہ کون ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے جا کے نا ایک دم ماس پکڑ کے نیچے گھسیٹا تو دیکھا فَإِذَا ہوا عبداللہ ابن المبارک. وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن مبارک. راتوں کو نماز اس قدر لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی. ایک دفعہ اچھا یہ کوشش کرتے تھے کہ جب سب سو جائیں تو میں اٹھوں تاکہ میری نماز کا لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو ایک دن کسی نے دیکھ لیا یار یہ تو سوتے ہی نہیں ہے، پوری رات نماز پڑھتے ہیں، دن میں پھر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ان کی نیند ہی بہت تھوڑی ہے. تو ایک دن کسی نے نا کیا کیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں، تو وہ ان کے ساتھ سو گیا. راوی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کیا، میں نے وہیں جنگل میں جہاں بھی میدان میں سو گیا. کہتے میں سویا نہیں تھا، میں نے ایسے شو کیا جیسے میں سو گیا ہوں، میں ان کی رات کی عبادت دیکھنے کے لیے. پھر کہتے میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو ان کو جب اندازہ ہو گیا نا سب سو گئے ہیں، اب کوئی نہیں جاگ رہا، تو یہ کھڑے ہو گئے. کہہ رہے صبح تک یہ اللہ سے راز و نیاز میں لگے رہے. کہہ رہے میں ان کو دیکھتا رہا. کہہ رہے میں نے پھر کیا کیا، میں نے صبح ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. کہہ رہے اتنا شدید غضبناک ہوئے کہ مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی. کہہ رہے زندگی میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوتے. دیکھو ہماری کوئی برائی اگر دیکھ لے اور بتا دے کہ میں نے آپ کو اس جرم میں دیکھ لیا ہے، زندگی میں ہم جب بھی اس سے ملیں گے ہمارے چہرے پہ سلوٹیں آئیں گی نا. کیا خیال ہے؟ نفرت ہوگی نا کہ اس کو میرے عیب کا پتہ چل گیا اور اس نے دیکھا ہے باقاعدہ. تو یہ عمل عبداللہ بن مبارک کا کس پر ہو رہا ہے؟ نیکی پر. نیکی کا پتہ کیوں چل گیا اور اس نے دیکھا، کوشش کیوں کی مجھے دیکھنے کی. کیا اخلاص کا معیار بھائی. تو یہ موٹیویشن ان لوگوں کو کون سی یوٹیوب پہ انہوں نے کوئی گوروں کو سنا تھا میرے بھائی، کون سے ہندو موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا، کون سی فیسیں دے کے ورکشاپ کی تھی. یہ موٹیویشن ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ قرآن سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کی آیتیں سنتے تھے کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال کے بدلے میں، جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. اب تمہاری جان نہ تمہاری ہے نہ تمہارا مال تمہارا، جنت کی یہ قیمت ہے. تو جن کو جنت پہ یقین ہے وہ کہتے ہیں اللہ تو بہت سستی قیمت ہے. اب وہ اتنی شوق سے لڑا کرتے تھے کہ بھائی اس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت یقاتلون فی سبیل اللہ. فرمائے پھر جنت کی بدلہ کیسے، جنت کی قیمت کیسے دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، شہید قتل بھی کرتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا میں جب تک اللہ کی راہ میں لڑ کے دشمنوں کو قتل نہیں کروں گا جنت کی قیمت ادا کرنے کا اہل نہیں بنوں گا.
قرآن میں دیکھو نا اللہ کیا فرماتے ہیں, ہمارے نیک بندے وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, سورہ دہر اٹھا کے دیکھو, اور غریبوں سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء, اس کا بدلہ بھی نہیں چاہیے, چلو بدلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے, ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں کہنا کہ شکریہ آپ کا, یہ نہیں چاہیے. شکریہ تو اس کام کا ہوتا ہے جس میں احسان ہو, ہم تو تمہارے لیے کر نہیں رہے, ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں. کیسی موٹیویشن ہے بھائی قرآن کی. تو ممکن ہے کس کوئی غریب ان سے پوچھے کہ تم اپنے لیے کیسے کر رہے ہو, تو آگے اس کا جواب ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, اصل میں ایک دن آنے والا ہے بڑا سخت, میدان حشر ہوگا جس میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا. اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اس بھوک کی سختی سے نکالیں, اور پھر کل قیامت کے دن تمہارا ریفرنس دے اللہ سے کہ اللہ ہم نے دنیا میں تیری مخلوق پہ ترس کھا کے اپنا مال خرچ کیا تھا, آج جس عذاب میں ہم ہیں تو ہم پہ ترس کھا. تو ہمارے پاس ایک حوالہ ہوگا, ایک ریفرنس ہوگا, ایک وسیلہ ہوگا, اس عمل کو پیش کر سکیں گے تیرے سامنے. بتاؤ ایسی موٹیویشن قرآن کے علاوہ, جنت جہنم کے علاوہ کسی کو مل سکتی ہے؟ یہ ہے وہ موٹیویشن, یہ ہے وہ آگ جو قرآن ہمارے سینوں میں بھرنا چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس عیش کے باغات ہیں. اب چونکہ وہ باغات نظر نہیں آ رہے, وہ باغات نظر نہیں آ رہے, جو چیز نظر آتی ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہے اور جو پروفٹ ہے وہ 20 گنا زیادہ ہے, فوراً ہر آدمی قرضے لے کے انویسٹمنٹ کرے گا نا. یہاں انویسٹمنٹ تھوڑی ہے, نفع بہت زیادہ جنت کی صورت میں, پھر بھی اس انویسٹمنٹ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ جنت نظر نہیں آ رہی. تو اللہ نے اس کے ہونے کی دلیل دی ہے اگلی آیت میں, اس کے ہونے کی, کہ تمہیں نظر نہیں آ رہی لیکن اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس کے ہونے کی. وہ کیا ہے؟ ام نجعل المسلمین کالمجرمین. اگر جنت نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ہماری مان کے چلیں گے, عدل و انصاف کے ساتھ چلیں گے, اچھے کام کریں گے, برائی سے ظلم سے بچیں گے, ان کا فیوچر اور جو جرائم کر کے آئیں گے ان کا فیوچر, دونوں کا فیوچر سیم ہوگا. ام نجعل, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچو. نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی؟ اگر اچھا عمل اور برا عمل دونوں کا انجام سیم ہے, ارے تم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, ایگزامینر نے آپ کو کے بتایا کہ پیپر حل کرو یا نہیں کرو, نتیجہ ایک ہی نکلے گا. آپ پوچھیں کیوں؟ کہہ رہے اس لیے کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے رزلٹ اناؤنس, بولو نا نہیں ہوگا تو آپ اسی وقت پیپر کے 2 ٹکڑے کرو گے, چاہے پورا آتا ہی کیوں نہ ہو. بولے کہ پھر میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں بھائی. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا امتحان ہے کہ پیپر حل کرنے والے اور حل نہ کرنے والے؟ وہ تو کرونا کی وجہ سے حکومت نے کہا تھا کہ بغیر پیپر کے اگلے سال, وہ سپریم کورٹ نے اس کو بھی کیا کر دیا, ریجیکٹ, کہ یار دنیا میں بھی امتحان بہرحال دینا پڑے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی جو ہزاروں خداؤں کو پوج رہے ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, جو اللہ کی مان کے نہیں چل رہا, اس کا جو زنا کر رہا ہے, جو شراب پی رہا ہے, جو قتل کر رہا ہے, جو یتیموں کا مال دبا رہا ہے, وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. اور جو اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے, عبداللہ ابن مبارک جیسا ہے بھائی, ڈھاٹے باندھ کے اپنی نیکیوں کو چھپا چھپا کے, اور صدقات و خیرات وہ لوگ کتنا کیا کرتے تھے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. اسلاف میں جو صدقات و خیرات تھے نا, وہ ہمارے والے تو آج کل اس پہ تو بیان بھی جائز نہیں ہے, اتنی سخاوت تو ہم افورڈ کر نہیں سکتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے ایک غلام کو دیکھا, وہ کیا کر رہا ہے, روٹی کھاتا ہے نا. پہلے زمانے میں بڑی غربت تھی, ایک روٹی مل جاتی بڑی بات تھی.
تو وہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتا ہے, سامنے دوسرا ٹکڑا سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے اس کو دے رہا ہے. یہ بڑی اس وقت بڑے ظرف کی بات تھی یہ, کہ آپ آدھی روٹی جانور کو کھلا دیں. لوگ انسان کو نہیں, کیونکہ غربت بہت تھی نا. اب تو غریب کو روٹی دو وہ مانتا ہی نہیں ہے یہ کیا ہے. تو غریب جو ہے نا اس کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ چاہیے. وہ ایک غریب گیا نا کسی ایریا میں بھیک مانگنے, کسی نے کہا کل آنا, کہہ رہے کل کے چکر میں لاکھوں روپے پھنسا ہوا اس علاقے میں میرا, کل کے چکر میں اس ایریا میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو وہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ غلام ایک لقمہ خود اور دوسرا لقمہ کتے کو. حضرت حسن خاندانی تھے. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ خاندانی ہونے کی علامت کہ غیرت مند لوگوں پہ خرچ کیا کرو. یہ جو عجیب سی سوچ کے ہے نا پیشہ ور, جن کو بھیک دو تو اور بھکاری, ان کو مت دیا کرو. عزت دار لوگوں کو تلاش کر کے دیا کرو. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلام آدھی روٹی ایک لقمہ خود ایک کتے کو. تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو. وہ غلام اگر یہ کہتا ہے نا کہ یہ کتا بھوکا ہے, بھوک سے مر نہ جائے, تو میں نے کہا آدھا اس کو کھلا دوں, تو بھی غلام کے خاندانی ہونے کی علامت تھی. لیکن غلام نے جواب ایسا دیا جس سے پتہ چلا کہ یہ چھوٹا موٹا خاندانی نہیں, یہ بہت ہی بڑا کوئی خاندانی ہے. غلام نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ جانور میری طرف دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا, ترس رہا ہے, اور میں اس کے سامنے پورا کھا لوں. تو وہ بیچارہ ترسائی ہوئی نظروں سے دیکھ, بھوکا ہے نہیں ہے, یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. عزت دار آدمی کو بھائی کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہو اور آپ کھا رہے ہو اور وہ ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہو ایسے ترسائی ہوئی نظروں سے, عزت دار آدمی کے حلق میں نوالا بولو بھائی نہیں اترتا. یا تو بولے گا بھائی ادھر جا کے بیٹھ جا مجھے تمیز سے کھانے دے, یہ بولے گا نا, یا اس کو کھلائے گا اپنے ساتھ. اور جس میں عزت نہیں ہے وہ کہے گا ہاں نوالا قریب لا کے دکھا دے گا, بولے اور ترس تو انہیں اور پریشان ہو, تیری سزا یہی ہے. تو عزت دار آدمی کو کسی بھی ایسے شخص کے سامنے, ایسی مخلوق کے سامنے کھاتے ہوئے حیا آتی ہے جو للچائی ہوئی نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہو. تو انسانوں میں تو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں, جانوروں میں نہیں کرتے. تو کتے کی تو ویسے بھی عادت جتنا مرضی کھلا دو پھر بھی وہ ایسے دیکھے گا جیسے زندگی میں اس کو کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے, وہ ایسے ہی بیٹھ جائے گا آپ کے سامنے آ کے. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک کس کو کھلا رہا ہے, کتے کو. پوچھا بھائی, انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے, میرے سامنے ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم بھی کھا رہے ہیں تو تم بھی کیا ہو جاؤ, شریک ہو جاؤ, کھا لو تم بھی. حضرت حسن کو اندازہ ہوا یہ غلام کیا ہے, بولو نا یار خاندانی. تو اس پہ خرچہ بھی خاندانی ہونا چاہیے. ہم ہوتے پہلا تو ہم اس کو مشورہ دیتے کہ یار کتے کو ہوش کر کے بھگا دے, پہلا مشورہ ہمارا یہ ہوتا. وہ تو کتا ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے, تو انسان ہے نا. پھر ایک ڈنڈا ہٹ چلے یہاں سے, اور کتے سے زیادہ اسپیڈ میں بھونکنا شروع کر دیتے معذرت کے ساتھ. کتے کو بھگاتے ہم سب سے پہلے. اور اگر تھوڑے اور اونچے خاندانی ہوتے تو یہ حرکت نہیں کرتے. پھر ہم کہتے کہ بھائی آپ کا اپنا پیٹ آدھی روٹی سے بھر جائے گا, وہ کہتا ہاں بھر جائے گا, چلو پھر ٹھیک ہے, شاباش, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, ٹھیک ہے نا, اچھا کیا, چنگا کتا سی. اتنی حوصلہ افزائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے. بہت زیادہ کرتے تو یہ کرتے یار تو نے آدھی روٹی کتے کو کھلا دی, آدھی خود کھا لی, تو یہ آدھی میں تجھے دے دیتا ہوں تاکہ تیرا حصہ پورا ہو جائے. تو نے ایک روٹی تجھے مولا نے دی تھی نا, مالک نے, کھانے کے لیے, تو میں گھر سے لے کر آ رہا ہوں, کھانا کھا لے. خاندانی لوگوں کا کی سخاوت کا یہ طریقہ دیکھو. خاندانی آدمی کو جب غصہ آتا ہے نا تو غصہ بھی کیا ہوتا ہے, خاندانی ہوتا ہے. تو اس لیے منہ ہلا دیا کرو. کمنٹس میں لوگ لکھے ہوتے ہیں, ابے بول لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, گردن ہلا لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں نا یوٹیوب پہ بیان کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. اب تو لوگوں کو بھی اشکال ہو رہا ہے, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی کسی کی. تو حضرت حسن نے یہ نہیں کیا, ہم ہوتے تو آدھی روٹی گھر سے لا کے دے دیتے, ویل ڈن, زیادہ زیادہ یہ کر لیتے. حضرت حسن نے کہا یہ بندہ کیا ہے, یہ غلام بننے کے لائق نہیں ہے. غلام تو نیچ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں غلام. حضرت حسن نے کہا کہ تیرا مولا کون ہے, انہوں نے کہا وہ فلاں ہے. یہ باغ کس کا ہے, انہوں نے کہا یہ باغ بھی میرے مالک کا ہے. حضرت حسن نے کہا کہ اس کو تو آزاد کر دے, اس کی منہ مانگی قیمت لے. ظاہر ہے کوئی اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ منہ مانگی قیمت نہیں ملتی.
اس نے منہ مانگی قیمت لگائی ہے اور حضرت حسن نے اس کو پیسے پکڑائے اور غلام کو کیا کیا؟ آزاد. ابھی کام مکمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ تیرا باغ کتنے کا ہے؟ ابھی تو صرف غلام آزاد ہوا ہے نا, باغ کی ویلیو لگا. ظاہر ایک آدمی کا جب بیچنے کا ارادہ نہ ہو, اس کو بیچنے پر آمادہ کرنے کے لیے اچھی خاصی قیمت لگانی پڑتی ہے. اس نے کہا لگاتا رہا, بالآخر باغ اس کی منہ مانگی قیمت پہ اس سے خریدا اور غلام کو پہنایا نہیں, کیا کر دیا بھائی؟ گفٹ کر دیا. تو وہ جانتے تھے کہ خاندانی لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آدمی جب آدھی روٹی میں یہ احسان کر رہا ہے تو جب اس کو باغ آئے گا پھر مخلوق کی کیسی خدمت کرے گا یہ. اور ہم چوروں چکوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تعاون, اور بھکاری بنا رہے ہوتے ہیں ان کو, مانگنا سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو. اور وہ بھی ایسا تعاون ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے بھائی. وہ تعاون بھی ایسا ہوتا ہے کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج تو میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, کیونکہ وائپر والے کو 5 روپے عطا فرمائے ہیں, جو گاڑی کا شیشہ صاف کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کی سخاوت, یہ تو وہ چیزیں جو ان کی روایتوں میں کتابوں میں آ گئی ہیں. چھپ کے کتنا کیا ہوگا ہے بھائی, چھپ کے کتنا کچھ کیا ہوگا. اور یہ بھی آپ سے عرض کروں, حضرت حسن جو اتنے مالدار تھے اس کی وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت معاویہ نے اپنے دور حکومت میں اہل بیت کا بہت خیال رکھا ہے. بیت المال سے ان کے لیے بھاری بھرکم وظیفہ جاری کیا ہے کہ یہ نبی کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کا وظیفہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ خاندانی. نہیں آ رہی بات؟ ان کا وظیفہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ خاندانی. جیسے حضرت عمر نے جب بیت المال سے وظیفے جاری کیے تو امہات المومنین کے لیے الگ سے, اور جو بدر میں شریک تھے ان کے لیے زیادہ, جو بدر کے بعد تھے ان کے لیے کم. تو وظیفہ بھی خدمات کی بیس پہ ملتا ہے نا. گورنمنٹ نہیں اسکالرشپ دیتی, کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے کم. تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں نا, وہ ان کی ان خوبیوں کو کبھی بیان نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ذاتی بغض ہے, ذاتی چڑ ہے. تو اہل بیت کا بہت خیال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.